اللہ 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 خالق دو جہاں سب کا رحمان تو، سب کی سنتا ہے ہر وقت ہر آن تو، مشکلیں سب کی کرتا ہے آسان تو، ہے دو عالم کو یا رب۔ کچھ آداب ہیں جنہوں نے اس ایک معاشرتی برائی کے حوالے سے سوال کیے ہیں اور بہت عام ہوتی جا رہی ہے، وہ میاں ڈرگز کا استعمال، نشے کا استعمال۔ اس کی بیسک وجوہات کیا ہے، اور اگر گھر کا کوئی ایک فرد، کوئی ایسا بچہ اس میں پڑ جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کو باہر نکالا جائے، طبی حوالے سے اس کا علاج کیا ہے اور روحانی حوالے سے اس کا علاج کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، نشہ جو ہے بیسیکلی تو یہ بات یہ ہے کہ ماں باپ کی لاپرواہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریس، ہر آدمی وہ نشہ کرے گا جو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماحول اس کو ایسا مل جائے کہ وہ مس گائیڈ ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو اپنے اسٹریس کو، اپنے غصے کو دبانے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شوقیہ پڑ جاتے ہیں۔ اب رہ گئی بات اس سے نجات کی بات، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بچے ہیں اور ماں باپ موجود ہیں تو ماں باپ کی انتہائی توجہ کی ضرورت ہے ان کے لیے۔ پھر اور ماں باپ نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیزہ قریب ہیں، ان کی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ بے توجہی کے شکار ہونے کی وجہ سے یہ نشے میں لوگ پڑتے ہیں زیادہ تر، اور پھر ان کو ماحول ایسا مل جاتا ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں اتفاق بہت ہوتا ہے نشیوں میں۔ اگر ایک کے پاس نشہ کرنے کے پیسے ہیں اور ایک کے پاس نہیں ہے تو دونوں مل کے کر لیں گے، یہ بھی بات ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ دین کی آگاہی نہیں ہوتی، دین سے دوری بھی ہوتی ہے۔ اگر دین سے آگاہی ہو جائے تو آدمی اتنی جلدی برائی میں نہیں پڑتا، لیکن چونکہ دین سے دوری ہوتی ہے تو اس لیے اب ہم بیسکلی جو ہے نا بچوں کو بچپنے سے جو ہے دین کی تعلیم نہیں دیتے، ان کی تربیت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی تربیت یافتہ نشے میں نہیں ملے گا، ہر تعلیم یافتہ نشے میں ملے گا۔ تربیت یافتہ نشے میں نہیں ملے گا، تعلیم یافتہ ملے گا۔ آج دیکھو نا آپ کی یونیورسٹیوں کا کیا حال ہوا ہے، شراب، ڈرگ، وہاں تعلیم کی کمی ہے کیا؟ تربیت کا فقدان ہے۔ اور تربیت مزے کی بات یہ دین ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ تربیت دین۔ ہاں، اچھا دین ہے کائے کے لیے؟ دین بیسیکلی معاشرے کو سدھارنے کے لیے تو ہے، معاشرے کو برائی سے نکالنے کے لیے تو دین آیا تھا۔ تو ہمارے کو تعلیم کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت تربیت کی ہے۔ اگر ہمارے اداروں میں تربیت ہو اور تھوڑی اویرنس دین کی دے دی جائے تو آٹومیٹک نشے سے ہٹ جائیں گے لوگ، اس طرف جائیں گے ہی نہیں۔ برائی ہے نا یہ، ہاں، برائی سے بچیں گے۔ برائی کو پھر سمجھیں گے کہ برائی ہے یہ۔
اچھا مزے کی بات یہ کہ مذہب ہی سکھاتا ہے اچھائی اور برائی، فرق بھی بتا. نیکی بدی کا فرق مذہب ہی بتاتا ہے، اور کوئی نہیں بتاتا. معاشرہ کبھی نہیں بتائے گا نیکی کیا ہے، بری بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیونکہ معاشرہ تو مفاد پہ قائم ہوتا ہے. اگر تمہارا مفاد برائی سے ہے تو تم برائی کو آگے بڑھاؤ گے. تو بیسکلی جو تربیت کرتا ہے وہ دین کرتا ہے، اور ہم نے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ بچہ 3 سال سے لے کے اور 7-8 سال کی عمر تک 80% سیکھتا ہے، اور باقی ساری عمر میں 20% سیکھتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں جو ہے پہلی یونیورسٹی ہے بچے کی، اور ماں اگر دیندار ہے تو بچہ کبھی بھی نہیں بگڑ سکے گا. ماں کو اگر دین کی سمجھ ہے تو وہ بچوں کو نہیں بگڑنے دے گی، وہ بچوں کو اسی حساب سے لے کے چلے گی، دین کی تیاری کے حساب سے، اور اس کی تمام وہ عادتیں ڈالے گی جو کبھی نہیں ہوں گی. ہماری بیسک خراب ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے. آج سب سے زیادہ دنیا میں نشہ یورپ میں ہے. یورپ میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے. وہ دین سے بہت دور ہے اپنے، کوئی دین نشہ نہیں سکھاتا. وہ اپنے یعنی کہ جو مذہب ہے ان کا اس سے دور ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب معاشرے کو خراب کرنا ہو نا تو آپ معاشرے کو دین سے الگ کر دو، دینداروں کو ایک طرف کر دو اور باقیوں کو الگ کر دو. اور وہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ اس دین کے جو جاننے والے ہوں، یعنی کہ علماء ہم کہتے ہیں ان کو، کہ ان سے لوگوں کو متنفر کر دو، لوگ ان سے ہٹ جائیں. جب لوگ ان سے متنفر ہوں گے اور ہٹیں گے تو پھر برائی کی طرف ہی جائیں گے، جس کا نتیجہ نشے کی حالت میں بھی نکلے گا اور معاشرتی برائیوں میں بھی نکلے گا. آج ہمارے یہاں بھی، ہمارے دین میں بھی یہی ہو رہا ہے کچھ. کہ علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے. اچھا جب وہ علماء سے متنفر ہوتے ہیں تو ان کو سیاسی جماعتیں پناہ دے دیتی ہیں، اور وہاں ہر طرح کی اچھائی برائی موجود ہے. پھر ماحول ویسا ہی کریٹ ہونے لگتا ہے. یہ وجہ ہے اصل تو ان کی. آئی سمجھ میں بات؟ اب رہ گئی بات علاج کی. تو آج جدید دور ہے، جڑی بوٹیوں پہ کون جاتا ہے. اب جو ہمارے یہاں ایلوپیتھک علاج ہے، مؤثر علاج ہے. صرف ہیروئن سے بتا رہے ہیں یا ہر قسم کے نشے کا؟ میں ہر قسم کے نشے کی بات کر رہا ہوں جو خوراکی ہے، چاہے وہ سگریٹ کے نشے کے ہو، شراب ہو، جو بھی کچھ ہے، جو اورل نشہ کہلاتا ہے یا جو سونگھنے کا نشہ ہے. ان سب نشوں کا یہی ہے کہ اس کا اثر دماغ پر ہے. اب اس کا مؤثر علاج موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈرگ کا علاج ڈرگ سے کرتے ہیں. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ صفر نہ پلس ہوتا ہے نہ مائنس ہوتا ہے. اب جب ڈرگ کا علاج ڈرگ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر آگے اس کا نتیجہ کچھ نہیں آتا. وہ 2-4 مہینے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسی حالت میں ہوتا ہے.
اب اگر ہم چلو ڈرگ کا علاج ڈرگ سے کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں کچھ تربیت بھی کا بھی بندوبست کریں، اس کو ایسا ماحول دیں کہ جو اس کو کچھ تھوڑا سا دین سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کی اویئرنیس دلائے اس کو تھوڑی سی، تو آدمی پھر بچتا ہے۔ دیکھو نماز کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اس کو قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور کتنی سختی آئی ہے نماز کے بارے میں۔ علماء نے بڑی سختی فتاوے دی ہیں، چاروں ائمہ کے اپنے اپنے قول ہیں، یہاں تک کہ بے نمازی کو جیل میں ڈال دو، بے نمازی کو کوڑے لگاؤ، اس کو یہ احساس دلاؤ کہ اس کے برتن میں نہ کھایا جائے، اس کے ساتھ کھانا نہ کھایا جائے، ہے نا۔ یہ سختیاں یہ اس لیے نہیں کہ انسان کی انسان سے نفرت ہے، بلکہ یہ صرف اس کو احساس دلانا ہے۔ سختی دین کی جو ہیں وہ کسی کو احساس دلانے کے لیے ہیں، تاکہ اس کو احساس پیدا ہو۔ ورنہ حیوان میں انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، بس فرق اتنا ہے کہ وہ صامت حیوان ہے، یہ ناطق حیوان ہے، باقی سب کام ایک جیسے ہیں سب۔ صرف دین بتاتا ہے کہ انسان کیسے ہوتا ہے، یہ ناطق حیوان جو ہے انسان کیسے بنتا ہے یہ دین بتاتا ہے بس خالی۔ اور انسان جب ہی ہوتا ہے جب وہ خصائل رذیلہ نکل جاتی ہیں اس میں سے، تو اس کے علاج کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے۔ اب رہ گیا روحانی علاج۔ روحانی علاج میں بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے آیات ہیں، جیسے کہ اسم یا قدوس ہے، اس کے معنی بنتے ہیں پاک، ہر عیب سے پاک ہونا۔ اگر اس کا دم کر کے پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو بہت جلدی نفرت ہو جاتی ہے، نشے سے بھی اور کبھی عادتوں سے بھی۔ اچھا اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو کسی نشے میں یا کسی بری علت میں مبتلا ہو اس کو روٹی پہ دم کر کے دیا جائے تاکہ کھانا کھائے تو وہ اس کے اندر جائے۔ ہم جو روٹی کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، اس کا بھی ایک بڑا عمل اثر ہے۔ اسلام نے کھانے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو اس کو، تاکہ اس میں برکت آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب اس میں کلام الہی پڑھا جاتا ہے اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو شیطان کی خوراک نہیں بنتی وہ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو جب وہ کمزور پڑتا جاتا ہے تو وہ تمہیں گناہوں پہ بھی رسکا نہیں سکتا، اس کی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کلام نہیں پڑھتے ہیں اور ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ اس کو بھی فائدہ کرتی ہے اور وہ طاقتور ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب ایک لقمہ جو روٹی کا کھاتے ہو تم، اس کا اثر 40 روز تک تمہارے خون میں رہتا ہے۔ عادی سے نا کہ حرام لقمہ کھانے والے کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج جدید سائنس تحقیق کرتی ہے کہ جو ایک نوالا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر 40 روز تک ہمارے اندر رہتا ہے، یعنی کہ اس سے جو کیلوریز پیدا ہوتے ہیں، جو خون پیدا ہوتا ہے، وہ 40 دن تک جسم میں موجود رہتا ہے۔ تو اگر یا قدوسو پڑھ کے روٹی پہ دم کر دیا، 170 مرتبہ اس کی روٹی پہ کھانے پہ دم کر کے دیا جائے، تو جتنی بار کھانا کھائے اتنی بار دیا جائے تو اس کو آٹومیٹک وہ روٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر نور پیدا کرتی ہے، اس کے قلب کو وسوسوں سے دور کرتی ہے اور اس کو برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اندر سے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، جب روح طاقتور ہوتی ہے نا تو روح پھر نیکی کا حکم دیتی ہے، اس کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نفس شیطان جب طاقتور ہوتا ہے تو وہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔
تو یہ اسم اس چیز کے لیے بہت بہترین ہے. اچھا اسی طریقے سے اسم یا مجید ہو. بہت مؤثر ہے. اگر اس کا پانی پہ، الائچی پہ، کھانے پہ دم کر کے دیا جائے تو کبھی عادتیں دور ہوتی ہیں، جس میں چاہے نشے کی ہو، چاہے اور کوئی بری عادت ہو، چوری کی ہو، جھوٹ بولنے کی ہو، کچھ بھی ہو. لڑنے جھگڑنے کی. ہاں. اسی طریقے سے یاسین. اب یاسین چینی کی پرچ پہ یا کاغذ پہ 7 مرتبہ لکھا جائے، لیکن ہر مرتبہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے. اگر وہ دھو کر پلایا جائے تو بھی نشے کی عادت چھوٹ جاتی ہے، کبھی عادتیں دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح سورہ ناس ہے. سورہ ناس اگر اسی نیت سے، مقصد سے نیت کر کے پلائی جائے کہ کسی کی نشہ چھوڑ جائے یا کسی کی بری عادتیں چھوٹ جائیں، اس کا دل وسوسوں سے پاک ہو جائے، تو بھی بہت بہترین صورت ہے یہ اس چیز کے لیے. اور خاص طور پہ نافرمان بچے یا بری عادتوں میں مبتلا بچوں کو یا قدوس یا مجید اگر ملا کے پڑھا جائے اور کھانے پہ، دودھ پہ، چینی پہ، پانی پہ دم کر کے ان کو دیا جائے، جو وہ شوق سے استعمال کرتے ہیں ان پہ، تو بہت اچھا ہے. 1 تسبیح سے لے کے 3 تسبیح تک پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. یہ ایک مسلسل عمل ہے، اگر کرا جائے تو بڑی بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں اس سے. لیکن بات وہی ہے، ان ماں باپ سے بھی یہ التماس ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی اویئرنیس دیں. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر مثال کے طور پر کوئی عیسائی ہے تو حضرت عیسیٰ کے مذہب میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. وہ بھی شراب کی اجازت نہیں دیتے کسی کو پینے کی، وہ بھی کسی نشہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لڑنے جھگڑنے کی، نفرت کسی برائی کی اجازت نہیں دیتے، کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے. انہوں کا تو زندگی کا مقصد ہی لوگوں کی بھلائی تھا اور معاشرے کی اصلاح تھا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں. تو بھٹکے ہوئے کون لوگ ہیں؟ یہی معاشرے کے لوگ ہیں نا. تو آپ کی بھی تعلیم یہی ہے. اگر کوئی ہندو ہے، ان کے بچے ہیں اس میں مبتلا، تو یہ ان کی بھی تعلیم نہیں ہے کرشنا کی، رام کی یا شیو کی، جن کو وہ مانتے ہیں کہ بھائی کوئی جھوٹ بولے یا کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے یا کوئی نشہ کرے، ان کی بھی تعلیم یہ نہیں ہے. اور اسلام تو سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو عمل کرنے سے دور کی بات ہے، وہ خیال کو بھی برا سمجھتے ہیں. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو خیال کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اپنا خیال بھی پاک کر لو. مذاہب جتنے بھی آئے سلامتی کے لیے آئے، لوگوں کی، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے، کسی کی توہین کے لیے، کسی کی برتری کے لیے، کسی کی کمتری کے لیے نہیں آئے. ہر مذہب نے گرے ہوئے کو اٹھایا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے میں اسلام نے اٹھایا. تو یہ تو تمام مذاہب کے لیے پیغام ہے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں پہ توجہ کرو. معاشرہ افراد سے بنتا ہے نا. اگر ایک بدبودار مچھلی اچھے تالاب میں پھینک دو تو پورے تالاب سے بدبو آنے لگتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک
شخص کی برائی معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے. ایک بے وضو یا ناقص وضو کا مقتدی اگر جماعت میں داخل ہو جائے تو امام کی نیت پہ فرق پڑ جاتا ہے. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کتنے نشہ کا، ایک ایک کو دیکھیں اور ہر اس کی جس کا بچہ بھائی نشہ کرتا ہے ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ توجہ کریں، کیونکہ پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ، نشہ کرنے والا جھوٹ بولنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے، بھیک مانگنے لگتا ہے، یعنی کہ معاشرے کی تمام برائیاں پھر اس میں پیدا ہونے لگتی ہیں آٹومیٹک. تو ہم اس پہ ہمیں توجہ دینے کی بہت اشد ضرورت ہے. ایک اور سوال ہے، یہ جو نشہ ہے اس کو صوفیہ سے بھی جو ہے منسوب کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو چرس ہے یہ فقر کی بوٹی ہے، بھنگ کو بھی بھنگ کے حوالے خاص سے. طور پر چرس اور بھنگ. اس حوالے سے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھو، اول تو بات ہی جاہلانہ ہے اور جہالت کی ہے، یہ کلیتاً جہالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خمیر کی روٹی بھی نہیں کھاتے. تو چرس اور افیم تو بہت دور کی بات ہے، وہم میں بھی نہیں ہوگا. ہاں مولا کائنات کا ایک قول انہی کو مانتے ہیں نا یہ زیادہ تر، تو انہی سے منسوب کرتے ہیں نا. آپ کا ایک قول بڑا کمال کا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دریا میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے کیا اور وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر اس میں کھیتی کی جائے اور اس سے اناج اگے تو علی اس کا اناج بھی نہیں کھائے گا. اب یہ خود لگا لیں کہ کون سی بوٹی ہے، یہ انہی کے پیشوا ہے نا ہمارے، یہ انہی کا نام لے کے کہتے ہیں نا ہمارے پیشوا ہے. ویسے تو وہ ہمارے صوفیوں کے پیشوا، مسلمانوں کے پیشوا ہیں، وہ اہل دل کے پیشوا ہیں. وہ اب یا تو پیشوا کی بات مان لو یا اپنی کر لو. تو کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ. صوفی وہ ہے کہ جو عظمت پہ نہیں جاتا. اگر خمیر میں روٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے کھانے کی اجازت ہے، وہ نشہ نہیں پیدا کرتا، لیکن چونکہ خمر سے وہ تعبیر لیتے ہیں اس کی، تو خمیر روٹی بھی استعمال نہیں کرتے وہ لوگ تاکہ وہ صدمے بھی نہ آئے. تو یہ تو اتنے محتاط ہیں. تو لہذا یہ جہالت سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے یہ والی. اور کسی بھی روحانیت کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی نشے کی. آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچا پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ بدبو آتی ہے نا اس سے. تو چرس اور افیم کی کتنی بدبو ہوتی ہے، تو ان کے قریب روحانیت کیسے آ جائے گی؟ سرکار عالم کی بات تو کلیہ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ کلیہ ہے. اب جب آپ نے کلیہ فرما دیا جو، اب اس کے بعد کسی کی بات نہیں رہ گئی. تو پھر اس کا روحانیت سے کیا تعلق؟ شیطان تو پھر الگ بات ہے. شیطان کا اگر پہلو ہے کوئی اور اس کو خوش کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے کوئی کام تو پھر تو ٹھیک ہے، تو اس کو اپنا جواب دینا اس نے آپ. لیکن نشہ خود شیطان بھی نہیں کرتا ہے، یہ بھی بات ہے، وہ تم سے ہی کراتا ہو، کیونکہ تمہیں تو انہیں گرانا ہے نا، اسفل السافل میں لے جانا ہے. اسی لیے تو بیچنے والے خود نہیں کرتے. دیکھ لو. تو بات یہ ہے کہ ہر نشہ، اچھا
کوئی سا بھی نشہ ہو، اس کی حالت میں عبادت کے نزدیک جانے کو منع کیا ہے۔ کوئی بھی ذکر ہے نا، وہ نماز سمیت، ہر ذکر وہ ہے۔ نماز بھی کیا ہے؟ اگر قربت کی نیت سے نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، جس میں توجہ الی اللہ کہا جاتا ہے، جس کو کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھو۔ ساؤنڈ نماز وہی ہے جس میں توجہ نہیں ہوتی۔ جو بھی نماز سے بے خبر ہے، نماز تو پڑھ لی، کیا پڑھا کچھ نہیں پتا چلا، مزہ ہی نہیں آیا، کھڑا ہوا، رکوع کیا، سجدہ کیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اب کیوں قیام کیا، کیوں رکوع کیا، کیوں سجدہ کیا، کچھ پتہ ہی نہیں، بس اپنی مشق کرے اور آ گئے۔ نہیں، توجہ چاہیے اس کے لیے۔ اب کوئی بھی ذکر ہے وہ توجہ مانگتا ہے، اور توجہ سے مراد یہ ہے کہ توجہ کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ اس کو قرب حاصل ہو۔ عبادت کا مقصد مغز یہی ہے نا کہ قرب حاصل ہو، عبادت کا اصل تو یہی ہے نا کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں ہم اس کے نزدیک ہو جائیں۔ تو کوئی بھی نشہ ہو، اس نشے میں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب کچھ نشے ایسے ہیں جو فاسد ہیں، اور کچھ نشے ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ اب فاسد نشے کون سے ہیں؟ جو مفسد ہیں۔ اس میں ہے طاقت کا نشہ، اس میں ہے علم کا نشہ، اس میں ہے عبادت کا نشہ، اس میں ہے تقوی کا نشہ۔ یہ مفسد ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، فساد میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ حرام نشے کو ہیں، شراب کا نشہ یا اس قسم کے نشے جو اورل ہوتے ہیں۔ تو نشہ کوئی سا بھی ہو، کوئی بھی مذہب اس کو پسند نہیں کرتا، اور بالخصوص اسلام۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ میں سارے نشے آ گئے، سارے نشے آتے ہیں، جو مفسد ہیں اور جو حرام ہیں۔ وہ نشے جو فساد پیدا کرتے ہیں، اور وہ نشے جو حرام ہیں۔ اور صوفیہ کے نزدیک تو مفسد بھی سب سے خطرناک نشہ ہے۔ صوفی تو تربیت اسی چیز کی کرتے ہیں، اسی چیز کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک نشے میں ہے، جب تک قرب میں نہیں آ سکتا۔ پوجا پاٹ تو کر سکتا ہے تو، لیکن اپنے ہی کہیں کر رہا ہے بس تو۔ جیسے کہ وہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، تھا نا دعویٰ جو آیت اتری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ عبادت کی تقلید تم سے جو کرائی جاتی ہے کہ ابتداءً تمہیں عبادت تقلیدی ہی کرنی ہے، اب یہی تقلید کرتے کرتے اگر تم عرفان اور احسان میں نہ چلے جاؤ تو پھر تم نے ساری زندگی کیا کیا؟ ہم نقل ہی کرتے ہیں نا ابھی تو، عبادت کی تقلید ہی کر رہے ہیں نا ابھی تو ہم۔ تو بارہا کسی چیز کی مشق کرائی جاتی ہے، کیوں؟ کہ اس میں مشاق ہو جائے۔ نماز کی بار بار مشق کیوں کرائی جاتی ہے؟ دن میں 5 دفعہ کا رکھا گیا، 5 دفعہ تو فرض کر دی گئی نا کہ ضروری کرنی ہے تم نے، اور 6ٹھی دفعہ کر لو، 7ویں دفعہ کر لو، 8ویں دفعہ کر لو، تو یہ تمہارے پر ہے۔ لیکن اگر وہ ہم صرف اس مشق میں ہی رہیں خالی کہ بس یہ فرمان پورا کر دیا ہم نے تو جا کے، تو فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا ثواب ضرور ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوگا آخرت میں تمہیں،
کیوں؟ وہ فائدہ جو ہے وہ اس کی رحمت کا ہے. جو اس کی برکت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فائدہ ہے وہ تمہیں، جو تم تقلید کر رہے تھے. ورنہ بیسکلی تو کچھ بھی نہیں ہے وہ. اس کا بھی فائدہ اتنا ہے کہ تمہیں جنت دے دی جائے گی. تو بات صرف یہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مفسد کا، فساد کا بڑا کمال ہے. جو فساد میں مبتلا رہا نا، اس کو حدیث میں ہے کہ حشر میں دیدار بھی نہیں ہوتا، اس کو جنت میں بھی دیدار نہیں ہوگا. اگر وہ جنت میں چلا بھی جائے گا، جنت کے کسی بھی درجے میں، تو اس کو پھر بھی دیدار نہیں ہوگا. تو فساد سے بچنا ضروری ہے. حرام تو بہت دور کی بات ہے. اس پر تو کلیتاً حکم ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے نشے سے پرہیز کریں، چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ مفسد ہو، چاہے وہ مکروہ ہو. لیکن بار جو دوسرے نشے ہیں وہ ذرا اترنا مشکل ہوتے ہیں، جو مفسد ہیں. ہاں، باقی چلو حرام کی تو وہ لوگ ایک دوسرے ڈر کر بھی نہیں کرتے. اللہ سے نہیں ڈرتے، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں یہ. ہاں، پھر اس کا مطلب دو نشے ہوئی، ایک مہ کا نشہ اور ایک مہ کا نشہ. مہش کا نشہ. اور مے کا سب سے خطرناک ہے مہ سے، وہ تو اتر جاتا ہی، اترتا ہی نہیں ہے، مرتے وقت تک بھی نہیں اترتا ہی ہے. اب خوبی کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی عالم بنتا ہے، اگر وہ اپنے علم سے کسی کی تذلیل کرے، علم کے نہ جاننے والے کی، تو اول تو دونوں برابر نہیں ہیں. تو وہ تذلیل کس کی کر رہا ہے؟ اسفل کی. اور اگر اس نے سارا علم اسی لیے سیکھا تھا تو اس سے بدتر ہے. اگر یہ علم سیکھا اسی لیے تھا کہ یہ برتری حاصل کروں میں ایک دوسرے سے، تو پھر تو وہ اس سے بھی بدتر ہو گیا جس نے علم نہیں سیکھا تھا. کیوں؟ کہ وہ ایک ہی برائی میں مبتلا ہے، یہ دو برائیوں میں مبتلا ہو گیا. کہ ایک اس میں تکبر پیدا ہو گیا اور اس میں نشہ پیدا ہو گیا علم کا، اور ساری عمر اس سے باہر نہیں نکلے گا وہ. تو جس طرح تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، اسی طرح علم کے ساتھ ادب کی ضرورت ہے. عالم اور عالم کا جھگڑا الگ ہے. کیوں؟ ان کے جھگڑے سے لوگ جھکاؤ درے پیمبر پر، سر جھکاؤ درے پیمبر پر، تائب اس طرح سرفراز رہوں، تائب اس طرح سرفراز رہوں، وقف ذکر شہ حجاز رہوں.
ایک ہی لہر میں